بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 تا 85 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَأَيُّوبَ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت ایوب علیہ السلام نے اذ نادا پکارا ربہ اپنے رب کو انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے ایوب کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فَكَشَفْنَا، پھر ہم نے دور کر دی وہ چیز ما بِهِ من ضر، جس کے ساتھ تکلیف پہنچی، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دیا اہلہ، اس کا اہل، وَمِثْلَهُمْ، اور ان جیسی، معہم، ان کے ساتھ، اور بھی، رحمتم من عندنا، رحمت ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ پچھلی آیات کریمہ سے ہی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ آپ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنا، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ سنا۔ ان آیات کریمہ میں میرے رب نے حضرت ایوب بن عیش علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایشیائے کوچک کے علاقے میں رہا کرتے تھے، جو اس وقت ترکوں کے پاس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام ایش تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اہلیہ جو تھی، ان کا نام رحمت بیوی تھا۔ والد کا نام ایش تھا، بیوی کا نام
اہلیہ کا نام، زوجہ کا نام رحمت بی بی تھا۔ اللہ جل جلالہ نے دنیاوی سطح پر بھی آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور اخروی اعتبار سے بھی بہت زیادہ درجات سے نوازا۔ دنیا میں آپ کو منصب ملا رسالت کا، نبوت کا، تو آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اور اللہ نے دنیاوی لیول پر آپ کو بہت ساری اولاد اور بہت سارے مال سے نوازا۔ اولاد میں آپ کے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، اور مال میں آپ کے پاس 7,000 بکریاں تھیں، 3,000 اونٹ تھے۔ 7,000 بکریاں تھیں، 3,000 اونٹ تھے، 500 بیل تھے۔ 7,000 بکریاں، 3,000 اونٹ، 500 بیل، جو حضرت ایوب علیہ السلام کو میرے رب نے عطا فرمائے۔ اور آپ کا بہت بڑا مکان تھا، بہت بڑا گھر تھا جس میں آپ رہا کرتے تھے۔ آپ کے بیٹیاں بھی جوان ہوئی، آپ کے بیٹے بھی جوان ہوئے، اور آپ نے ان سب کی شادیاں کر دی۔ بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی، بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی۔ آپ جو ہے ہر روز ایک جو ہے لنگر کھانا کھولا کرتے تھے، جس میں لوگوں کو دعوت ہوا کرتی تھی، اور سینکڑوں لوگ آ کر اس لنگر کھانے سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ نے خوب دولت سے نوازا۔ تو ایک دن ایسا ہوا، لنگر کھانے سے جب کھانا کھانے کے لیے لوگ آتے تو آپ بنیادی طور پر 3 باتوں کی دعوت انہیں دیتے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ توحید کی دعوت، سارے لوگ جب کھانے پر جمع ہو جاتے تو لوگ کھانا کھاتے جاتے اور آپ اپنی دعوت دیتے جاتے اور لوگ سنتے رہتے۔ تو آپ توحید کی دعوت دیتے، رسالت کی دعوت دیتے، آخرت کی دعوت دیتے، اور آپ کو اللہ نے بہت زیادہ عزت سے نوازا۔ تو نبوت بھی ملی، دولت بھی ملی، اور عزت بھی ملی۔ لیکن کچھ وجوہات ایسی بنی جو مفسرین نے تفسیروں میں لکھی ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ نے دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ چھین لیا۔ تو وجوہات میں ایک وجہ یہ بنی کہ عام طور پر جب آپ اپنے گھر میں گوشت بناتے تو کسی غریب کو بھی اس میں سے بھیج دیا کرتے تھے، پڑوسیوں کو، غریبوں کو کھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا بکرا ذبح کیا جائے اور اسے بھون کر ہم کھاتے۔ بکرا ذبح ہوا اور بھون کر اسے کھایا، لیکن کسی غریب کو دینا بھول گئے، غریب کو اس میں سے دینا بھول گئے، تو یہ آزمائش بن گئی۔ دوسری وجہ یہ لکھی مفسرین نے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ دولت کسی کے پاس نہیں، مجھ سے زیادہ مال و متاع کسی کے پاس نہیں، پورے علاقے میں سب سے زیادہ امیر میں ہوں۔ آپ کے دل میں صرف اتنا خیال آیا، انانیت میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ انا پرستی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، آپ کے دل کے اندر اس خیال کا آنا اللہ کو پسند نہ آیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اور ایک تیسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی کہ ایک مرتبہ کسی جگہ آپ جا رہے تھے اور آپ کو بہت جلدی تھی اس مقام پر پہنچنے کی۔ راستے میں ایک مظلوم تھا، اس مظلوم نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے اگنور کر دیا،
اور اس کی مدد نہ کی اور آپ چلے گئے، تو اللہ پاک نے کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ جل جلالہ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آزمائش میں کس طرح ڈرے کہ ایک مرتبہ آپ کے کسی بیٹی نے دعوت کی اپنے بہنوں کی اور اپنے بھائیوں کی اور اپنے بہنوئیوں کی اور اپنے والدین کی بھی، سب کو دعوت پر معمور کیا، بلایا۔ تو حضرت ایوب اور حضرت رحمت بی بی علیہ السلام گھر میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب چلے جاؤ، ہم یہیں پر ہیں، کہ اتنے جانور ہیں، مال ہے، گھر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز نقصان پہنچا جائے، تو تم سب چلے جاؤ۔ تو سب کو بھیج دیا۔ اب جن بہنوں کی شادی ہوگی وہ بہنوں کے اپنے خامدوں کے ساتھ ان کے گھر میں آ گئی، اور جن بیٹوں کی شادی ہوئی وہ اپنی بیویوں سمیت ان کے پاس چلے گئے۔ اب سارا گھر خالی ہو گیا سوائے حضرت ایوب اور رحمت بی بی کے، اور سب کے سب لوگ وہاں دعوت پر چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے، چھت گری اور سب کے سب دب کر مر گئے، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، داماد بھی، سب کے سب ایک ساتھ وفات پا گئے۔ اور دوسری طرف جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بکریاں تھی، ریوڑ تھا اور جتنا بھی مال تھا، وہ سب کا سب ضائع ہو گیا، تباہ ہو گیا، مر گئے سارے جانور، اور آپ کا یہاں تک کہ گھر بھی کھنڈر کا شکار بن گیا۔ تو یہ حالات بن گئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، لیکن بیماری وہ نہیں جو عام طور پر اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ آپ کے جسم پر کیڑے پڑ گئے اور یہ وہ۔ اللہ پاک ہر ایسی بیماری جس سے دوسرے کو کراہت ہو، انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کوئی بھی نبی نہ کانا ہوتا ہے، نہ لنگڑا ہوتا ہے، نہ بہرا ہوتا ہے، نہ ایسا عیب نہیں ہوتا جس سے اس کا حسن میں کوئی کمی نظر آئے۔ اللہ پاک انہیں عیبوں سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی ایسی کوئی بیماری نہیں تھی، حال البتہ بیمار ایسے ہوئے کہ کمزور ہو گئے اور بڑھاپا بڑھتا چلا گیا۔ تو آپ کی بیوی آپ کے ساتھ وفا کرنے والی تھی، ایسی حالت میں بھی خامد کو نہ چھوڑا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے پاس امارت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے اور وزارت ہوتی ہے یا دولت ہوتی ہے، اس کے پاس خوب ٹھاٹ پاٹ کی زندگی ہوتی ہے، تو لوگ دوستی لگانے کو بھی پسند کرتے ہیں، رشتہ داری نبھانے کو بھی پسند کرتے ہیں، اور اس کے پاس آنا جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملات ہوئے، دولت چھن گئی، تو آپ کے ساتھ لوگوں نے ملنا بند کر دیا، آپ کے پاس آنا بند کر دیا، کہ آپ کے پاس آپ غربت میں مبتلا ہو گئے، دولت ساری چلے گئی۔ تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کسی کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے ہیں، ملنے کو سعادت سمجھتے ہیں، بیٹھنے کو سعادت سمجھتے ہیں، اس سے مسافہ کرنا، معانقہ کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس سے اس کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی چھن جائے تو پھر اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اکیلے رہ گئے، لوگ آپ سے ملنا چھوڑ گئے اور آپ کے پاس آنا چھوڑ گئے۔ تو آپ کی بیوی گھروں میں جایا کرتی تھی اور گھروں میں جا کر جھاڑو وغیرہ لگایا کرتی تھی، اور اس جھاڑو لگانے پر کچھ روٹیاں ملتی، کھانے کو ملتا، وہ لاتی اور خود بھی کھاتی، اپنے خامد کو بھی کھلاتی۔ اور انہوں نے ایسی وفا کی کہ خامد کو نہ چھوڑا، نہ جس وقت وہ خوشحال تھے اس وقت چھوڑا، اس وقت بھی وفا کی، اور جس وقت بیمار ہوئے اس وقت چھوڑا، اس وقت بھی وفا کی۔ کیونکہ اللہ نبیوں کو بیویاں ہی ایسی دیتا ہے جن کے اندر وفا ہوتی ہے، طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور ان کے اندر وفا ہوتی ہے۔ تو تمام نبیوں کو میرے رب نے ایسی ہی بیویاں دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جو بیوی دی، اس نے بھی خوب خدمت کی، خوب وفا نبھائی۔ تو ایک زمانہ گزر گیا ایسی حالت کو۔ وہ زمانہ کتنا گزرا؟ مفسرین نے بتلایا 3 سال، 7 سال، 13 سال، 18 سال، یہاں تک مفسرین نے اقوال نقل کیے ہیں
زیادہ راجی قول ہے 13 سال کا، کہ 13 سال تک اس وبا کے اندر آپ مبتلا رہے۔ ایک دن پھر اللہ جل جلالہ اس کو پکارا اور اللہ سے فریاد کی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ مجھے درگزر کر دے، مجھے جو بیماری پہنچی ہے اسے معاف کر دے۔ اور اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ کی بیوی گئی اور جہاں کسی گھر میں کھانا لینے کے لیے جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں ایک شخص کھڑا تھا اور کوئی دوا بیچ رہا تھا کہ کسی کو کوئی بیماری ہے، ہر بیماری کی دوا وہ دے رہا تھا، لوگوں کا رش لگا ہوا۔ تو حضرت رحمت بی بی بھی اس کے پاس چلی گئی اور جا کر اس سے دوا مانگی۔ اس نے کہا کون ہو، کیا نام ہے؟ بتلایا کہ میں رحمت بی بی ہوں۔ خامن کا نام کیا ہے؟ تو بتلایا کہ ایوب بن عیش ہے۔ تو کہنے لگا، کہتے چلو تمہیں بھی دوا دے دیتا ہوں۔ تو حضرت رحمت بی بی نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں کہ جس دوا کے عوض میں دے سکوں۔ اس نے کہا تجھے فری میں دیتا ہوں، تجھے میں دوائی کے پیسے نہیں دیتا۔ تو حضرت رحمت بی بی وہ دوا لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی، لیکن جس وقت اس شخص نے دوا دی تو اس نے ایک لفظ کہا۔ اس نے کہا جس وقت اپنے خامن کے پاس جاؤ تو اس سے یہ کہنا کہ وہ اس سے یہ بات کہنا کہ مجھے یہ دوا اس میں شفا ہے اور یہ شفا فلاں شخص نے دی ہے، حکیم صاحب نے دی ہے، حکیم صاحب نے یہ شفا دی ہے، جیسے اسے اس سے کچھ فائدہ ہو دوا کھا لے کہ حکیم صاحب کی دوا سے مجھے شفا ملی، حکیم صاحب نے مجھے شفا دی۔ یعنی حکیم کی طرف نسبت کر کر کہہ دینا کہ حکیم نے شفا دی۔ پہلے زمانے میں حکیم جو ہوا کرتے تھے وہ اپنی پرچیوں پر ایک کنارے پہ لکھا کرتے تھے وہ شافی۔ آج تو دور تک بھی یہ لفظ نہیں لکھے ہوتے کہ اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس رحمت بی بی جب لے کر آئی وہ دوا، اس نے کہا کہ ایوب یہ دوا مجھے دی ہے فلاں حکیم صاحب نے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس شرط پر یہ دوا دیتا ہوں کہ ایوب اپنی زبان سے یہ بات کہہ دے کہ مجھے شفا حکیم صاحب نے دی ہے، تیرا خام یہ بات کہہ دے تو اس شرط فری میں لے جائے گا یہ دوا۔ تو حضرت رحمت بی بی نے جب یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو کہی، حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آگے، غصے میں آگے کہ برے الفاظ یعنی کہ بیہودہ تو نہیں، غالی تو نہیں، لیکن ایسے سخت الفاظ استعمال کیے کہ یہ لعین مجھے میرے رب سے دور کرنا چاہتا ہے، مجھے جو رب سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اصل میں انسانی شکل میں ابلیس لعین تھا، تو اس شیطان نے انسانی شکل میں آ کر اس دوا کو بیچنا شروع کیا، اور مقصد یہ تھا کہ توحید سے بھی محروم ہو جائے۔ جہاں مال چھن گیا، دولت چھن گئی، جوانی چھن گئی، بعض اولاد چھن گئی، تو اللہ رب العزت سے بھی دور ہو جائے شرک الفاظ کہہ کر۔ تو آپ حضرات بھی اس چیز کی کوشش کیا کریں، جب کوئی کام کرے، کوئی بکرا صدقے دے رہے، کوئی مال صدقے کا دے رہے، کوئی اللہ رب العزت کے راستے میں خیرات کر رہے ہیں، تو یہ نہ کہیں میں اپنے والد کے نام پر خیرات کر رہا ہوں، یہ نہ کہیں کہ میں اپنے بھائی کے نام پر خیرات کر رہا ہوں، یہ نہ کہیں میں اپنے فلاں عزیزہ یا عزیز کے نام پر خیرات کر رہا ہوں، یا یہ بکرا دے رہا ہوں، یہ راشن دے رہا ہوں۔ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کے نام پر فلاں کی طرف سے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر فلاں عزیز عزیزہ کی طرف سے یہ نیکی کر رہا ہوں کہ اس کو اس کا اجر پہنچ جائے، ثواب پہنچ جائے۔ نام صرف اللہ کا، کہ اللہ کے نام پر یہ چیز دے رہا ہوں فلاں فلانا کی طرف سے، یہ الفاظ ہونے چاہیے۔ تو عام طور پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں کے نام پر دے رہا ہوں، ابو کے نام پر دے رہا ہوں، بھائی کے نام پر دے رہا ہوں، بہن کے نام پر دے رہا ہوں، بیوی کے نام پر دے رہا ہوں۔ تو یہ نام جو دوسروں کی طرف نسبت کر رہے ہیں، یا آپ شرک کر رہے ہیں، یا آپ کفر کر رہے ہیں۔ آپ صرف اللہ کے نام پر دیں، جو بھی چیز اللہ کے راستے میں نکالیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے رب کو پکارا اور کہا، یا اللہ ایک زمانہ گزر گیا بیماری میں، پریشانیوں میں، غموں میں، یا اللہ تو میرے حال پر رحم فرما، مجھ سے یہ تکلیف دور کر دے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا
اے ایوب زمین پر ذرا پاؤں مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر زوردار ایک پاؤں مارا جس سے زمین پھٹی اور ایک چشمہ نکلا پانی کا، تو آپ سے کہا کہ اس پانی کو پی لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ جوان کر دیا، خوبصورت کر دیا، یعنی بیماری کمزوری کی بنا پر جو ضعف آ گیا اور جو کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا، وہ اللہ پاک نے ختم کر دیا اور آپ دوبارہ سے جوان ہو گئے، خوبصورت ہو گئے۔ آپ کی بیوی جب گھر میں آئی تو اس نے کہا کہ یہاں میرا خامد تھا، وہ خامد کہاں چلا گیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی میں ہی تو ہوں تیرا خامد، کہ مجھ سے مذاق نہ کرو، تم جانتے ہو میں پیغمبر کی بیوی ہوں، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ جل جلالہ نے دوبارہ سے مجھے جوانی عطا کر دی، بڑھاپا ختم کر دیا، ایب ختم کر دیا، کمزوری دور کر دی، میرا رب نے میری توبہ کو قبول کر لیا، مجھے معاف کر دیا، مجھے صحت دے دی۔ تو اللہ نے بیوی کو بھی جوان کر دیا، دونوں سے پھر اللہ پاک نے اولاد مزید دی، یعنی 7,000 بکریاں تھی، پھر میرے اللہ نے 14,000 بکریاں دے دی، اور 3,000 جو ہے اونٹ تھے، اللہ نے 6,000 دے دیے، 500 بیل تھے، اللہ نے 1,000 بیل دے دیے، اور جو ہے آپ کے 7 بیٹے تھے، اللہ نے مزید 14 یعنی پہلوں کو بھی زندہ کر دیا، اللہ نے اپنے امر کن سے جو فوت ہوئے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، پھر اللہ نے مزید اولاد 7 بیٹے اور دے دیے، تو یہ 14 بیٹے بن گئے۔ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں جو وفات پائی، اللہ نے ان کو بھی زندہ کر دیا، مزید پھر اللہ نے 3 بیٹیاں اور دے دی، تو 6 بیٹیاں ہو گئی۔ تو اللہ نے سارا مال، ساری دولت، آس اولاد دوبارہ سے واپس کر دی۔ میرا رب نے اس کا ذکر ان آیات کریمہ میں کیا، کیا فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت ایوب علیہ السلام نے اذ نادا پکارا ربہ اپنے رب کو، انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ فاستجبنا لہ، ایوب کی یہ پکار تھی، رب کی عطا تھی، فرمایا کہ اے ایوب ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، فکشفنا ما بہ من ضر، بس ہم نے ہٹا دی اس سے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھے، وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے دے دیا اسے اس کا اہل، بیٹے بھی مل گئے، بیٹیاں بھی مل گئی، اور جو ہے مال و متاع جتنا بھی تھا وہ بھی مل گیا، جتنا تھا وہ تو مل گیا، لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اسے ڈبل کر دیا؟ یہ اگلے جز میں پتا چلا، آیات کریمہ میں رب نے فرمایا وَمِثْلَهُ، اور ان جیسا معاہو، ان کے ساتھ رحمتن، ان کے ساتھ اور بھی، یعنی ان جیسا ان کے ساتھ، وَمِثْلَهُ معاہو سے پتا چلا کہ ڈبل ڈبل ہو گیا سارا، 500 بیل 1000 ہو گئے، اور وَمِثْلَهُ معاہو سے پتا چلا 7 بیٹے 14 ہو گئے، 3 بیٹیاں 6 ہو گئی، اور 7,000 بکریاں 14,000 ہو گئی، اور 500 بیل 1000 ہو گئے، 3,000 اونٹ یہ اللہ نے 6,000 کر دیے، تو اس طرح 300 اونٹ اللہ نے 600 کر دیے، تو اس طرح اللہ نے ڈبل ڈبل نعمتوں میں اضافہ کر دیا، مال میں اضافہ کر دیا۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ سے یہ بات پتہ چلی، اور مفسرین نے تفسیر میں بیان کی رحمتاً من عندنا، فرمایا یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، یہ اللہ فرما رہا یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، وذکرہ، اور نصیحت ہے للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ جل جلالہ اس کی عبادت میں ہمیشہ لگا رہنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے، اس کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، غم پہنچے، تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، اللہ جل جلالہ کے حکم کی طرف نسبت کرنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اور اگر زندگی کے اندر کچھ برائیاں ہیں تو فوراً توبہ طائب ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ اگر مال دولت زیادہ ہے تو ہمیشہ عاجزی، انکساری، یہ تمہارے رب کو پسند ہے تو عاجزی اور انکساری کو اپنائے رکھے، یعنی کہ چودراہٹ آ گئی تو تم اکڑ گئے، اقتدار آ گیا تو تم اکڑ گئے، دولت آ گئی تو تم اکڑ گئے، اور تمہارے پاؤں زمین پر غرور کے ساتھ قدم بڑھا رہے ہو
اور تمہاری گردنیں آسمان کی طرف اکڑ چکی ہو، اٹھ چکی ہو، تو ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ تکبر یہ میرے رب کی صفت ہے، اسی کو جچتی ہے۔ انسانوں جو بھی تکبر کرے گا، جنات کو میرے رب نے معاف نہ کیا تو انسانوں کو کیسے معاف کرے گا؟ ابلیس نے تکبر کیا، زندگی بھر کے لیے، قیامت تک کے لیے اسے دھتکار دیا اور اپنے دربار سے نکال دیا اور اس پر لعنتیں برسا دی۔ تو آج دنیا کے اندر اگر انسان تکبر کرے تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ عاجزی ہو، انکساری ہو، یہ نعمتیں اسی کی عطا ہوتی ہیں، چاہے کسی کو امیر کر دے، چاہے کسی کو غریب کر دے، کسی کو چاہے حسن دے دے، چاہے کسی سے حسن کو چھین لے، کسی کو چاہے صحت دے دے، چاہے کسی کو بیمار کر دے۔ تو منٹوں میں، سیکنڈوں میں تبدیلی، بدلاؤ آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، سب کچھ رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنا بھی زمانہ اس دنیا کا اندر زندگی کا ملے، اس زندگی میں ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں میں غور کرتے رہو اور اپنے رب کو یاد کرتے رہو اور سنبھل کر قدم زندگی کا بڑھاتے رہو، کہیں رب کا حکم نہ ٹوٹے، کہیں رب کی نافرمانی نہ ہو۔ نبیوں کی زندگیوں سے سیکھو اور اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، کفر شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، محتاجگی سے ہم سب کی